اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک سلام جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ علی اکبر ہے، علی اکبر ہے، علی اکبر جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں، اٹھائے کیسے جنازہ، اٹھائے کیسے جنازہ حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں، کہاں یہ بیٹے سے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، کہاں یہ بیٹے سے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، پلٹ کے دیکھا تو بابا حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں، تمام عمر تو بابا سے کچھ نہیں مانگا، تمام عمر جو بابا سے کچھ نہیں مانگا، ارے اب اس نے پانی ہے مانگا حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں، زبان خشک حلق میں ہے، پڑ گئے کانٹے، زبان خشک حلق میں ہے، پڑ گئے کانٹے، ارے پسر کو دیکھ کے پیاسا حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں، قمر جو بھائی کے
جانے سے خم ہوئی پہلے، قمر جو بھائی کے جانے سے خم ہوئی پہلے، ارے وہ اور ہو گئی خستہ، حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں۔ دعائے جینے کی خط میں لکھی ہے تو نے جسے، دعائے جینے کی خط میں لکھی ہے تو نے جسے، وہ بھائی مر گیا صغرا، حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں۔ جگر کو لے کے یوں برچھی کا پھل نکل آیا، جگر کو لے کے یوں برچھی کا پھل نکل آیا، اور سینہ کو کھینچ کے مولا حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں۔ ضعیف کاندھوں پہ کڑیل جوان کا لاشا، ضعیف کاندھوں پہ کڑیل جوان کا لاشا، ارے کوئی تو دے دو سہارا، حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں۔ میرے حسین کی کچھ ایسی داستان ہے رضا، میرے حسین کی کچھ ایسی داستان ہے رضا، ہر قلم بھی لکھ کے یہ رویا، حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں، جواں کی لاش پہ تنہا حسین روتے ہیں، ارے اٹھائیں کیسے
سے جنازہ حسین روتے ہیں، حسین روتے ہیں، حسین روتے ہیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام، زینبیہ چینل بامبے سے یہ لائیو مجلس ایصال ثواب مرحوم سید ثاقب حسن رضوی ابن سید اختر حسن رضوی کی اس جواں سال مومن عزادار ماتمدار جو چند سال پہلے دنیا سے گئے، ان کی یہ برسی کی مجلس ہے۔ آج ان کے والدین بہترین تحفہ دے رہے اپنے اس بیٹے کو۔ اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے اور ثاقب میاں کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد صرف یہی ایک چیز ہوتی جو ایصال ثواب ہے، جو ہم گفٹ دیتے، تحفہ دیتے مرنے والے کو، ورنہ یہ بھی کرم پروردگار ہے۔ پلیز 45 منٹ پڑھوں گا، 2 یا 3 پیغام دوں گا۔ یہ بھی کرم پروردگار ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی بلیسنگ ہے، اس کی رحمت ہے کہ مرنے کے بعد جب روح نکل جاتی اللہ عمل کے دروازے کو بند کر دیتا، بالکل ہمارا کوئی عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم ہیلپ لیس ہو جاتے، مجبور ہو جاتے۔ عمل کا دروازہ بند ہو جاتا لیکن اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا رہتا۔ ایسا وہ رحمت، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ جو تم بھیجنا چاہتے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سینڈ، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سینڈ۔ مثال کے طور پہ ایک سلوات خالی، اگر ہم خالی بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ آپ مجلس سن رہے میری، اور آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اور آپ نے کہا کہ اس سلوات کا ثواب ثاقب میاں کو پہنچے، اس کا اجر ملتا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں بول رہا کہ ذرہ برابر بھی نیکی اگر کوئی کرے گا اس کا میں اجر دوں گا۔ تو یہ رحمت کا دروازہ ہے کہ آپ جو چاہے، جس انداز سے چاہے، لیکن عام طور پہ آپ کیسا بھیجیں گے؟ ظاہری طور پہ تو بالکل گریف کو ہم نے بند کر دیا، ایسے بند کیا کہ کوئی چانس ہی نہیں کوئی چیز نیچے بھیجنے کی۔ لیکن وہ کریم پروردگار کہتا ہے کہ جو تم نیکی ان کے بیہاف میں کرو گے، مثال کے طور پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اپنے مرحومین کے لیے جو پڑھنا چاہیے، نماز ہدیہ میت، گفٹ کر رہے ہیں میت کو، ویری سمپل نماز۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی اس نماز کو لکھتے ہیں، چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں۔ اتنی سمپل نماز ہے، بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ پہلے اس کی فضیلت سن لو کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ اس کے ثواب کے بارے میں کہا گیا کہ اگر روز تم یہ ہدیہ میت کی نماز اپنے مرحومین کے لیے پڑھو، اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، آبا و اجداد کے لیے، کل مومنین و مومنات کے لیے، 2 رکعت نماز، بٹ دس نماز کین چینج دیئر ڈیسٹینی۔ اتنی بڑی بات بول رہا ہوں۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت ہدیہ میت، انہیں آپ گفٹ کر رہے ہیں قربتاً اللہ۔ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت ہدیہ میت کی قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، فرسٹ رکعت میں الحم، اس کے بعد سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں 1 الحم
اور ایک مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، ویری سمپل. پہلی رکعت میں انا انزلنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ کوثر. قنوت پڑھو، رکوع میں جاؤ، بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز. نماز ختم ہونے کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو کہ اللہ اس نماز کا ثواب اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو، اولاد کو، کل مومنین مومنات جس کی پہلی رات ہے اس کو. 1000 آدمی کے نام لے سکتے ہیں آپ، 1000 مثال دے رہا ہوں. اور اس کا ثواب چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ تمہاری نماز ختم ہوئی اور تم نے دعا مانگی تو اللہ 70,000 رحمت کے فرشتے، 70,000 اینجلز کو مرحوم کی لحد پہ بھیجتا ہے. یہ وہ نماز ہے، یہ ایکسٹرا آرڈینری نماز ہے جو ہم مرحومین کے لیے کرنا چاہیے. اس لیے کہ ورنہ جو کچھ ہم نے اعمال کیے وہ تو دنیا کی حد تک ہے. اب اعمال ختم ہو گئے، ہماری زندگی ختم ہو گئی. اب کیا؟ اب جو اعزہ، جو رشتہ دار ہے، جو دوست احباب ہے، جو مومن ہے، اسی لیے حکم ہے کہ ہر شب جمعہ کو جا کے اپنے مرحومین کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرو کہ ان کو آپ، ان کا دروازہ عمل کا بند ہو گیا، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ سورہ یاسین پڑھیں، موسٹ ریکمنڈڈ سورہ ہے قرآن کا مننے والوں کے لیے. 3 سورے بہت ریکمنڈڈ ہے، ویسے پورا قرآن پڑھ سکتے آپ، لیکن یہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ رحمان، یہ اتنے ریکمنڈڈ سورہ یاسین یہ وہ سورہ کہ جس سے انسان کا فشار قبر کے عذاب سے انسان بچ جاتا. عجیب سورہ ہے قرآن کا، روز پڑھو اور اپنے مرحومین کو اس کو بخش. مثال کے طور پہ آج سے آپ نے شروع کیا میری مجلس سن، سورہ یاسین تو سبھی پڑھتے، اس لیے کہ یاسین جو ہے یہ ہمارے اللہ کے رسول کا نام ہے، سرکار کا نام ہے. قرآن کے کئی سورے ہیں جو اللہ کے رسول کے نام کے، جیسے مزمل، مدثر، سورہ یاسین، یہ سارے سورہ محمد، یہ سارے قرآن کے سورے اللہ کے رسول سے نسبت ہے اس کی. اگر آپ روز سورہ یاسین پڑھو، پڑھنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کیوں پڑھنا صلوات؟ اس لیے کہ یہ سرکار کا نام ہے. اس کے بعد آپ بولو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس طرح پورا سورہ کمپلیٹ کرو. سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے یہ دعا کرو کہ پروردگار اس سورے کا ثواب میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو اور کل مومنین کو دے. اللہ یہ نہیں بولا کہ ایک سورہ یاسین پڑھو گے تو تم ایک ہی مردے کو گفٹ دے سکتے، نہیں، 1,00,000 آدمی کا آپ نام لے سکتے اگر آپ جانتے ہیں. یا آپ یہ ویری سمپل یہ کہ آپ یہ پورے نام لے کے آپ یہ بول دو کہ پروردگار جمیع مومنین و مومنات، سارے مرحومین کے لیے یہ سورہ سارے مرحومین کے لیے بھیج دو، جتنے مولا کے چاہنے والے ان سب کو اس کا ثواب پہنچے. تو یہ ایک یاسین ملین لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، ملین لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، یہ اتنا ثواب ہے اس کا. اور دوسری چیز سورہ یاسین کی برکت، یہ فشار سے محفوظ رکھتا. مثال کے طور پہ آپ روز پڑھے ایک جملہ بولنا، اللہ سورہ یاسین کا واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ، ویری سمپل. اگر کسی مومن کو فشار خبر ہو رہا، اللہ اس یاسین سے اس کے فشار کو ختم کر دے. خدا نہ خاصہ 100 آدمی کو ہو رہا پوری دنیا میں، وی ڈونٹ نو. تم نے یہاں کہا اللہ وہاں پہ اس پہ رحمت نازل کرتا، اس کے عذاب کو روکتا، فشار سے بچاتا. تو اس وقت مردہ پوچھتا کہ یہ رکا کیسے، تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں لڑکا، فلاں لڑکی، فلاں مومن نے تیرے لیے سورہ یاسین پڑھ کے تجھے تحفہ بھیجا. آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ اس کو جانتے نہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے دوسروں کے لیے کیا. اس لیے کہ اسلام میں ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. جب تم دوسروں کے لیے کرو گے تو یہ سارا سورہ یاسین تمہاری لحد میں بھیج دیا جائے گا جب تم مرو گے کہ یہ دوسروں کے لیے پڑھتا تھا. اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہاں کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. روز سورہ یاسین کی تلاوت کا، ایکسٹرا آرڈینری سورہ، ایکسٹرا آرڈینری سورہ. اس لیے کہ یہ ایسے ایسے عذاب کو بچا لیتا. جب بھی لحد پہ جاؤ، گریو پہ جاؤ اپنے مرحومین کی،
تو یہ سورہ ضرور پڑھو، جا کے اس سورہ پڑھو. اب بولو کہ اللہ اس کا ثواب سارے قبرستان 1000 آدمی اس کو پہنچے، ان کو بھی پہنچے کہ جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں. اتنا سا ہم کو بھی مل رہا اور سارے مرحومین کو بھی مل رہا. یہ کرم ہے پروردگار کہ جیسے میں نے کہا کہ اپنی رحمت کے دروازوں کو بند ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ زندگی میں جو کرنا ہے زندگی میں کرو. اگر تم زندگی میں نہیں کر سکے تو تم کوئی ایسا کام کر کے چلے جاؤ زندگی میں کہ جو مرنے کے بعد تم کو فائدہ پہنچے. اس لیے کہ وہ جو لائف ہے نا، ایک ہیڈن لائف ہے، ہیڈن لائف، اور وہ ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی. یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں. ثاقب میاں کی ایج نہیں تھی مرنے کی، اتنی ینگ ایج میں انتقال ہوا، 24-25 سال 26 سال، جسٹ 24-25 یا 26. یہ ایج تھی مرنے کی؟ نہیں تھی. ہم سمجھ رہے ابھی میں 70 سال 80 سال 90 سال میں مروں گا. موت کبھی بھی آ سکتی. اس لیے اللہ کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. امام علی علیہ السلام بولتے ہیں کہ ہر لمحہ تم اپنے آپ کو پریپیئر کرو اس لمحے کے لیے. تمہارا ایک دن گزرتا، ایک دن تمہارا گزرتا، تم موت کے قریب ہو جاتے، لحد کے قریب ہو جاتے، برزخ کے قریب ہو جاتے، محشر کے قریب ہو جاتے. دوستو وہ جو زندگی ہے نا، وہ عجیب زندگی ہے. یہاں پہ ہم اتنے سکون سے رہنے والے، بڑے گھر میں رہنے والے، بڑے بیڈ روم میں سونے والے، ایئر کنڈیشن میں رہنے والے. اصل جانا کہاں ہے؟ اس جگہ پہ جانا ہے. سب کو جانا ہے. جب اللہ کا رسول نہیں رہا تو ہم رہیں گے. اس کے لیے ہم کو اس دنیا میں تیاری کرنا ہے. میری ٹاپک یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف، اس کی رحمت کو لینے کے لیے. 40-45 منٹ بولوں گا بس. جو کرو زندگی میں کرو اپنے. یہ نہیں کہ ڈونٹ ویٹ فار ٹمارو. نیکی کے لیے کبھی ویٹ نہیں کرنا. جتنا کر سکتے اسی لائف میں کرو، اس لیے کہ یہ لائف کبھی بھی ختم ہو جائے گی. ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا. جب حکم الہی ہوتا وہ فوراً پہنچ جاتا، فوراً پہنچ جاتا. ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم موت کو نہیں ٹال سکتے. ایک لمحے کے لیے. اس کے لیے بہترین اعمال 3 یا 4 چیزیں بتاتا کہ وہ زندگی کے لیے کیا کر. اللہ کے رسول کے پاس زمانے میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہے کہ جو کرنا ہے زندگی میں کرو. اللہ کے رسول مدینہ منورہ کا سب سے بڑا تاجر، کھجور کا بزنس کرنے والا، ڈیٹس کا. اس زمانے میں کھجور کا بزنس مطلب بہت بڑی بات ہوتی. جیسے آج ڈائمنڈز اور پرلز کا کوئی بزنس کرے، ڈائمنڈ مرچنٹ جیسا، اس زمانے میں کھجور کا بزنس کرنا. کھجور کا بزنس کرتا تھا. وہاں کا سب سے بڑا مرچنٹ تھا، یو کین سے. اس کے کئی ویئر ہاؤسز تھے جس میں کھجور بھرے ہوئے تھے. 2-3 بیٹے بھی ہیں اس کے. بڑا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول کے پاس پیغام بھجوایا کہ سرکار میری طبیعت بہت خراب ہے، بالکل آخری سٹیج پہ میں پہنچ گیا، کیا آپ میرے گھر آ سکتے؟ اخلاق رسول، یہ جو کائنات کا مالک ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم بزی ہیں. آل دا وے اس کے گھر گئے. اس کے بیٹے بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی لیٹا ہوا ہے. بڑے احترام کے ساتھ سرکار سے ملاقات کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے رسول کا. کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں آخری سٹیج پہ آ گیا اور میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا اللہ، اور وصیت میں آپ سے کرنا چاہتا. اللہ کے رسول نے کہا کیا وصیت کرنا چاہتا؟ تو کہا کہ میرے پاس اتنا مال، اتنا کھجور رکھا ہوا ہے میرے ویئر ہاؤس کے اندر، میرے گوڈاؤنز میں. یہ 2 جو بڑے گوڈاؤن وہ بھرے ہوئے کھجوروں سے. میں یہ چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد آپ یہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، مدینے کے جو غریب ہیں، یہ آج جہاں مسجد قباء ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اس زمانے میں یتیم بیوہ وہاں رہتے تھے، زیادہ غربت کی قریب لوگ وہیں رہتے تھے. تو کہا آپ اپنے ہاتھ سے میرے مرنے کے بعد یہ سارے کھجور اللہ کے نام پہ دے دیں، خیرات کر دیں. اللہ کا رسول مسکرا کے کہا کہ تو زندگی میں کیوں نہیں دے دیتا؟ اس نے کہا زندگی میں دوں، میں اتنے کھجور زندگی میں اللہ کے نام پہ دے دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا یہی بہتر ہوگا تو زندگی میں دے دیں، جو دینا ہے زندگی میں. اس نے کہا یا رسول اللہ، جو دینا ہے وہ تو میں دے رہا، لیکن میں اتنا نہیں بانٹ سکتا. اگر میں صحیح ہو گیا تو
حجت کو تمام کیا، اللہ کے رسول نے حجت کو تمام کر دیا، واپس آ گیا۔ 3 ہفتے 4 ہفتے کے بعد پتا چلا اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ پورے مدینے میں دھوم ہو گئی، اتنا بڑا تاجر دنیا سے چلا گیا۔ کئی لوگ اس کی میت میں شریک ہوئے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے کے بعد ان کے بیٹے آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، بابا نے آپ سے وصیت کی تھی اور ہم چاہتے کہ وہ وصیت کو آپ پورا کریں، اس لیے کہ آپ سے وصیت کی تھی۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ جمعے کے دن مثال کے طور پر نماز کے بعد سب لوگ اس ویئر ہاؤس کے پاس جمع ہو جائے، وہاں پر میں اپنے ہاتھ سے کھجور بانٹوں گا۔ اللہ کا رسول، کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، اول عدد، اول عقل، اول نور، آپ سوچو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق، خود اپنے ہاتھوں سے جو عدل خداوندی کا مظہر ہے، اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، بیواؤں میں پورے کھجور بانٹ دیا انصاف کے ساتھ۔ پورے ویئر ہاؤس ختم ہو، دھوم ہو گئی مدینے میں، اتنے کھجور لوگوں کو مل گئے۔ اس زمانے میں بڑا نایاب پھل ہوتا تھا، جبکہ سٹیبل بڑھے وہاں کا وہیں کا، لیکن غربت تھی مسلمانوں میں، سب بڑھ گئے۔ اور جب صفائی ہونے لگی تو پورے بیٹے سرکار کو گھیر لیتے، گھیر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ میرے باپ کو اس وقت کتنے درخت ملے ہوں گے، کتنے باغات ملے ہوں گے جنت میں۔ اللہ کے رسول نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا کیوں، وائی؟ تو کہا اتنے کھجور اللہ کے نام پہ اس نے تقسیم کیے۔ اللہ کا رسول دیکھا، مسکرایا، نیچے صفائی ہو رہی تھی، اس گاربیج میں ایک چھوٹا سا کھجور کا پیس تھا، اٹھایا، اٹھا کے کہا سنو، اگر تمہارا باپ زندگی میں یہ دے دیتا نا، اللہ وہ اجر دیتا جو اتنے کھجور دینے کو بن گیا۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا اب تمہارے باپ کو میں نے اس وقت کہا تھا جو دینا ہے زندگی، ایک روٹی دو لیکن دو، ایک لقمہ دو لیکن دو، زندگی میں دو۔ اب مرنے کے بعد میرے لیے ویسٹ ہے، میرے لیے تھوڑی کام آئے گا، دے دو اللہ کو۔ میں بول رہا ایک روٹی دو لیکن دو، ہر دن تمہاری زندگی کو بڑھاتا، بیماریوں سے بچاتا، پریشانیوں سے بچاتا اللہ کے نام پہ۔ اس لیے کہ انفاق، سورہ بقرہ قرآن مجید کا پہلا سورہ، پہلے سورے کی پہلی آیتوں میں اللہ یہ بول رہا کہ انفاق کرو، انفاق کرو، انفاق کرو، انفاق کرو۔ انفاق ہے نا، چیریٹی کرو۔ پہلا سورہ پہلی آیتوں کی بات کر رہا میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اللہ بولا کہ جتنا تم انفاق کرو گے، کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ آج احساس نہیں ہوتا ہم کو، آج ہم کو احساس نہیں ہوتا، کل اس لحد میں جانے کے بعد احساس ہوتا کاش 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 میں دنیا میں دے دیتا۔ اور کبھی یہ مت سمجھو کہ میں نے تو بہت دیا ہے، کبھی یہ نہیں سمجھنا، اس لیے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اسلام ایک کمپلیٹ ہیومینٹی کے لیے میسج دے رہا کہ جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کرو، ڈونٹ ویٹ فار ٹمارو، ٹمارو نیور کمس، ٹمارو نیور کمس۔ نیکی کے لیے حکم ہے اسی وقت، اس لیے کہ موت کے بارے میں اللہ کے رسول کا جملہ ہے، یہ عابد بلرامی کا جملہ نہیں، بحرین سے کچھ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیسے آئے تھے، غور سے سنیں، 1 منٹ کا واقعہ لیکن کمپلیٹ میسج ہے اس میں۔ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس پیسے آئے کہ یا رسول اللہ آپ یہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ تو سرکار نے مسلمانوں کو بلایا مغرب سے پہلے، مسجد میں بلا کے کہا سنو یہ مثال دے رہا میں، 100 دینار لے کے جا کے فلاں فیملی کو دے دو، 200 دینار فلاں فیملی کو، اس کو دے دو، اور مختلف لوگوں کو کہا، اور ایک سے کہا کہ یہ 200 دینار فلاں فیملی میں دے دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ ان کا گھر تو دور ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جانا، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کے جا کے تقسیم کر دو غریبوں کو۔ پلیز غور سے سنیں، پیسہ آیا تقسیم کے لیے مثال کے طور پہ عصر کے وقت، اللہ کے رسول نے سارا، اس لیے کہ ذمہ داری ان کی تھی، انہوں نے سارے لوگوں کو دے دیا کہ فلاں گھر فلاں گھر فلاں گھر فلاں گھر میں دے دو۔
تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان کا گھر تو دور ہے، اور پرانے زمانے میں عشاء کے بعد سارا بازار بند ہو جاتا تھا، پھر صبح فجر پہ کھلتا، اس لیے کہ لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، سارا بازار بند ہو جاتا تھا. تو کہا کہ یا رسول اللہ صبح میں صبح دے دوں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تو عشاء کے بعد جا اور دے دے. اس نے کہا یار بازار، اللہ کے رسول سے کہا سرکار بازار تو بند ہو جائے گا، اب رات میں کیا کام آئے گا یہ پیسہ، صبح دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے بڑی سافٹلی، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کا مالک تھا اللہ کا رسول، خلق عظیم کا مالک، کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ کہا اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، دے دے لے کے جا کے. پلیز غور سے سن، بس ختم کر رہے بات، اس کا میسج دیکھو کیا ہے. پھر اس نے وہی ضد کی، ارے صبح دے دوں گا. بس یہ کہنا تھا تیسری مرتبہ. اب اللہ کے رسول کا جملہ سن، اس نے کہا میں صبح لے کے جا کے یہ بانٹ دوں گا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا تجھے اتنا یقین ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا؟ اللہ اکبر. ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے کہ تم کیا سوچ رہے اپنی زندگی کو. اگر زندگی کو بڑھانا چاہتے، زندگی میں برکت چاہتے، تو صلہ رحم ہے اور یہ غریبوں کا خیال ہے کہ جتنا ہو سکے. اس لیے کہ دوستوں وہ جو لائف ہے، اس لائف میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہر چیز ہم کو اس دنیا سے لے کے جانا، وہاں کچھ ملنے والا نہیں. جو لے کے جائیں گے اس دنیا سے لے کے جائیں گے، جتنی نیکیاں، جتنے ہمارے گڈ ڈیڈز ہیں. آپ انصاف سے بولو، جب میت جاتی ہے تو ایمٹی ہینڈز جاتی ہے، ہم جب جاتے ہیں تو بالکل ایمٹی ہینڈز رہتے ہیں، کچھ نہیں رہتا، ہاتھوں میں کچھ نہیں رہتا. لیکن جب جائیں گے نیچے تو ول بی آل alone، ول بی آل alone، اکیلے بالکل. اس کے لیے معصوم کہتے ہیں کہ اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے واپس چلا جائے گا، تمہارے رشتہ دار تم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس وقت تم ہوگے اور تمہارا اعمال نامہ ہوگا. اگر تم نے نیکی کی ہے تو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا، رحمتوں کا نزول ہو جائے گا اگر تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ ہیں. تو میری خواہش آج عابس میاں کی اس برسی کی مجلس میں کہ آج عابس میاں کی روح اتنی خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کی لحد میں یہ مجلس کا تحفہ پہنچ رہا ہے، یہ گفٹ پہنچ رہا ہے. جو بھی انہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ ساتھ ہیں ان کے والدین جو نیکی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ایسے باپ کا بیٹا جو پوری زندگی چیریٹی کرتا رہا، جو انسانیت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کام کرے، اللہ ان کو سلامت رکھے. ایک انسانیت اور ہیومینٹی کے لیے کام کرنے والا شخص ہے. میں خود ماشاءاللہ 20-21 سال سے جانتا ہوں. ویری سافٹ اسپوکن، بہترین اخلاق کا مالک. یہ کیری کریں گے وہ اپنے ساتھ، یہ اخلاق کیری کریں گے. تو ان کی ایج بھی نہیں ہے، یہ ثاقب میاں کی ایج نہیں تھی، لیکن موت آ گئی. آج ان کے لیے بہترین ایصال ثواب. بس میری ایک خواہش کہ جتنا ہو سکے یتیموں کا اور غریبوں کا خیال رکھو. روزانہ بھیجو. ہر شب جمعہ، تھرسڈے نائٹ، اس لیے حکم ہے ہمارے پاس کہ تھرسڈے نائٹ سیمیٹری جاؤ، گریو یارڈ جاؤ. کیوں جاؤ؟ کس سے بات کرو جا کے؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا وہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں بات کرنے والا، ہم کو تو بات کرنے کی عادت ہے. امام نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے؟ تم جب جاتے ہو، مثال کے طور پہ تم رحمت آباد گئے، آرام باغ گئے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم سیدھا سلام کرتے انٹر ہو جاتے. اب آپ مجھے بتائیں، میں زینبیہ چینل کے ذریعے یہ بات پوچھ رہا، سلام مردے کو کیا جاتا ہے یا زندے کو کیا جاتا ہے؟ سلام واجب ہے یا جواب سلام واجب ہے؟ مردوں کو سلام کیا نہیں جاتا، زندوں کو کیا جاتا. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. جب معصوم نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ سلام کرو، تو جب حکم دیا سلام کرو تو معصوم کا جملہ ہے کہ جب تم سلام کرتے ہو، ہزاروں مردے جو وہاں پر ہیں وہ سب تم کو دیکھتے ہیں اور سارے کے سارے تم کو جواب دیتے ہیں، سارے کے سارے تم کو جواب دیتے ہیں. اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب.
اب میں آپ کو ایک سلام بھیج رہا ہوں، یہاں پہ ایک سلام بتاتا جو تحفہ علی میں بھی ہے، ہر تعقیبات کی کتاب میں آپ کو یہ سلام ملے گا، اور یہ سلام کا اجر اتنا ہے، اتنا بڑا ریوارڈ اللہ دیتا ہے اس سلام کا۔ 1 منٹ کا سلام، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں سلام، 1 منٹ کا، جسٹ 1 منٹ۔ یہ سلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول، اس پہ لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس سلام کا اجر یہ ہے کہ معصوم امام کہتا، میرا مولا بولتا کہ جو یہ سلام پڑھے گا، جو یہ سلام پڑھے گا، اللہ اس کے پڑھنے والے کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے 25 ایئرس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اتنا ثواب ہے اس کا۔ اگر چاہیے تو میرے پاس واٹس ایپ کیجئے، میں واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج دوں۔ جو سلام شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ، من لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، جس کا اینڈ ہوتا کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ 1 منٹ کا سوال سلام، بٹ یہ سلام مننے والے کے لیے اتنا ثواب، خود کے لیے بھی اور مننے والے کے لیے بے انتہا ثواب، بے انتہا ثواب۔ 25 سال کے گناہ معاف ہوتے اس سلام پڑھنے سے۔ تو یہ سلام جب قبرستان جاؤ یہ سلام ضرور پڑھو، اور سلام پڑھ کے جب تم انٹر ہونے کے بعد اپنی ماں کی لحد پہ جا رہے، باپ کی لحد پہ جا رہے، بھائی کی لحد پہ جا رہے، 3 کام کرو بس، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اجر عظیم رکھا، اس لیے کہ دوستو کہا کہ شب جمعہ جاؤ، وائی شب جمعہ کا وہ رات مغرب سے لے کے فجر تک، مغرب سے لے کے فجر تک اللہ نے یہ رات رکھی ہے مننے والوں کے لیے۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، میرے ایکسپٹ نہیں کرنے سے ڈزنٹ میک اینی ڈیفرنس۔ مغرب سے لے کے فجر تک یہ ساری رات رحمت کی رات ہے، تھرسڈے نائٹ۔ یہ ہماری رات نہیں، یہ مردوں کی رات ہے۔ اس رات میں بہترین اعمال اس لیے آپ کو ہر کتاب میں ملے گا، ماہر شب جمعہ کے اعمال۔ اس میں جب مرنے والے کے لیے جاتے ہیں، مرحوم کی لحد پہ جاتے ہیں، زیارت امام حسین قبر پہ جا کے پڑھنا، جب آپ جائیں، جس وقت جائیں، جہاں سے جائیں، دن میں جائیں، رات میں جائیں، ہفتے کو جائیں، جمعے کو جائیں، جب جائیں، زیارت امام حسین پڑھ کے مرحوم کو تحفہ ضرور دیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، ڈیوائن پرل جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں زیارت امام حسین ہے، زیارت وارثہ 5 منٹ کی زیارت ہے، مرحوم کے بیہاف میں پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کے بیہاف میں پڑھے، آپ پورا خبرستان والوں کے پورے مرحومین کے بیہاف میں زیارت پڑھ سکتے۔ اتنا ثواب ہے اس کا کہ اس کو وہ اجر ملتا جو جیسے اس نے زیارت امام حسین کی، اس کا اجر ملتا۔ اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کا ایک عجیب ثواب ہے، جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یہ دعا ہے، ہر نماز کے بعد قنوت میں پڑھو یہ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، پروردگار تو مجھے شفاعت الحسین عطا فرما، حسین کی شفاعت عطا فرما یوم الورود، پہلی رات کا لحد میں، جس رات میں نہ تمہارا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، ماں ہے، نہ باپ ہے، بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، میں رہوں گا اور میرا اعمال نامہ رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو پہلی رات کے جو نماز ساری ہر آدمی کے پاس آتی، کتنے واٹس ایپس آتے کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، آج اس کی پہلی رات ہے، اس کے لیے نماز پڑھو۔ اس میں نیت کیا کرتے؟ نیت ہم کیا کرتے؟ 2 رکعت وحشت خبر کی نماز پڑھتا ہوں، الحم اور آیت الکرسی اور 1 الحم 10 انا انزلنا کے ساتھ جو نماز ہے، کیسی نماز ہے؟ ہم خود اعلان کریں کہ ماں، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرا بیٹا، میری بیٹی وحشت میں۔ پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، یہ میرے پورے عشرے، اس سال کا 40 کا لندن کا عشاء اسی ٹاپک پہ تھا، یوٹیوب پہ موجود ہے، حیدری امام بارگاہ کا، میں نے تو صرف چھیڑا ہے ابھی کہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو کیا ہوتا ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری ٹاپک فرسٹ نائٹ ان دا گریو، ہم سننا نہیں چاہتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے،
کہ ہونے والا کہ ہم نے گرانٹیڈ لیا اسلام کو کہ وہ رات سب کے زندگی میں آنے والی ہے. آج عابد بلرامی کی بات کا احساس نہیں رہا. ٹمارو یو ول ریئلائز کہ وہ رات کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھو ہر جگہ جو بھی مرتا ہے اس کی پہلی رات کی 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی. کیوں پڑھائی جاتی؟ وائی؟ دوسری رات کی نہیں پڑھائی جاتی, تیسری رات کی نہیں پڑھائی جاتی. پہلی رات سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ نائٹ ہوتی. پورے گھر کو چھوڑ کے جا رہے, پوری فیملی کو چھوڑ کے جا رہے, وہاں جا کے گھبراتا ہے انسان, پریشان ہوتا ہے. اس کے لیے یہ 2 رکعت نماز رکھی گئی کہ وہاں پہ یہ نماز تمہارے لیے راحت کی نماز بن جائے. جب تم تحفہ بھیجتے ہو اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اعزاء کو, اپنے دوستوں کو, مومنین کو, مومنات کو, تو اس کی رات جب یہ نماز کا تحفہ جاتا ہے ایک روشنی کی شکل میں جاتا ہے, نور کی شکل میں جاتا ہے. فرشتے نور کا تشت لے کے نیچے جاتے اور بولتے کہ فلاں تیرے دوست نے, فلاں مومن نے, فلاں بھائی نے تیرے لیے تحفہ بھیجا. وہ وہاں سے دعا کرتا کہ پروردگار اس نے مجھے ایک ایسے لمحے میں یاد کر کے تحفہ بھیجا کہ جو اندھیروں کا گھر تھا, وحشتوں کا گھر تھا, ظلمات کا گھر تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, صرف یہ نماز اور سورہ یاسین کے آنے سے اللہ تو نے میری لہت کو روشن کر دیا. تو دوستو یہ نماز اتنی امپورٹنٹ نماز ہے پہلی رات کی, اس لیے کہ اس رات میں سب کے لیے پڑھنا, اور جب ہم جائیں تو ہمارے لیے یہ تحفہ بن کے آ جائے. ہمارے لیے یہ تحفہ جب آپ دوسروں کے لیے کرو گے تو اسلام بولتا جب تم دوسروں کے لیے کرتے تو اللہ تمہارے لیے بھی پڑھا دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ 2 عمل کرو, یاسین اور سورہ ملک. سورہ ملک ضرور پڑھو گھر میں بیٹھ کے, لحد پہ جا کے, گریو یارڈ پہ جا کے. اور سورہ رحمان. سورہ رحمان بھی ایک تحفہ ہے, گفٹ ہے. نام ہی رحمان ہے, اللہ کا رحم ہوتا اس کے پاس, رحم کرتے ہیں. 3 چیزیں, اور حدیث قصہ بھی بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے کہ جہاں رحمت کا نزول ہوتا. یہ 4 چیزیں اپنے مرحومین کے لیے کرنا بہترین گفٹ ہے جو اپنے مرحومین کو ہم بھیج سکتے ہیں. ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومین. ایصال ثواب 24/7 کر سکتے. کوئی ایسا کام کر دو کہ جو خیر جاریہ بن جائے. مثال کے طور پہ کوئی مسجد بنا دی, کوئی امام بارگاہ بنا دیا, جب تک آزاداری ہو رہی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا, اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور یہ کرم اتنا ہے پروردگار کا کہ وہ یہ نہیں بول رہا کہ تم نے ایک عمل کیا تو بس ایک کو ہی ثواب دوں گا. نہیں, وہ بولتا ہے ایک الحم کا سورہ پڑھو گے, ایک الحم کا سورہ. اگر وہ ایصال ثواب یہ کر دیتا کہ مرنے کے بعد تم ایک الحم پڑھو گے تو ایک آدمی کو ہی ثواب دوں گا, نہیں. وہ اتنا کریم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم 3 مرتبہ صلوات, 1 مرتبہ سورہ الحم, 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو, اور 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ اللہ اس سوروں کا ثواب, اس صلوات کا ثواب محمد اور آل محمد کے وسیلے سے میرے باپ کو, بھائی کو, بہن کو, دادا دادی, نانا نانی, جتنے رشتہ دار ہیں, جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کو یہ پہنچے. اگر ملین لوگ ہیں تو ہم ملین لوگ کو ایک الحم کا سورہ اور 3 سورہ خل سے پہنچا سکتے, اس لیے کہ الحم کا سورہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے, اور سورہ خل جو ہے وہ 3 دفعہ سورہ خل پڑھنے سے ایک قرآن کا اجر ملتا. تو یہ اتنا ثواب دیتا سب کو ایکول. اللہ کی خزانے میں کمی نہیں, مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, مانگنا نہیں آتا. روز بولو یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار. جتنی دفعہ اللہ کو پکارو گے یا عزیزو یا غفار, اتنا تمہارے مرحومین کو درجات بلند ہوتے. خالی مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے آفس میں, گاڑی ڈرائیو کر رہے, رائڈ پہ جا رہے, واک کو جا رہے, بہترین اعمال میں کیا صرف صلوات پڑھتے رہو. اب پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخشتے جاؤ. صلوات کیا ہے, صلوات کتنا شارٹ اور کیا رحمت ہے اس میں. اب بہترین عمل کیا ہے, آپ بولو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس کا مطلب کیا ہے, وعجل فرجہم تو دعا ہے امام کے ظہور کی, ضرور پڑھنا. آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم,
کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. جیسے ہی آپ نے کہا رحمت کو نازل کر، مثال کے طور پہ آپ نے 18 مرتبہ پڑھا اور پڑھ کے کہا اللہ اس کا ثواب میری ماں باپ بھائی بہن بچے دنیا میں جو جو مومنین ان کو پہنچا. اللہ میں نے ان کے یہ بولنا میں نے ان کے بہاف میں پڑھا، ان کے بدلے میں پڑھا، اس لیے کل تک وہ پڑھتے تھے لیکن آج نہیں پڑھ سکا. آج ان کا انتقال ہو گیا، آج وہ مجبور ہو. کل تک وہ پڑھتے تھے صلوات. اب ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس آلسو. ماں باپ کے لیے ضرور بولنا، پڑھ کے آپ ان کو تحفہ دے دو. روز 18 مثال کے طور پہ تم نے 18 صلوات پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو. میں تو منیمم سائز پہ جا رہا ہوں. 18 ٹائمز پڑھ کے اپنے مرحومین کے نام لے لیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا ثاقب میاں کو میں 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے ان کے بہاف میں ان کو بخشا. کتنی دیر ہوئی؟ 2 منٹ 3 منٹ. آپ سوچو، آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کے اخلاق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بولے بامبے میں کہ بھائی اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے، تو آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ آپ پہ بھی رحمت نازل کرے. اگر کوئی آ کے مجھے بولے کہ مولانا آپ کے اوپر اللہ رحمت نازل کرے، سلامت رکھے، تو میں بھی پلٹ کے بولتا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے. اگر میں نہ بولوں تو وہ بولیں گے یہ مولانا کو ایٹیکیٹ ہی نہیں، اخلاق ہی نہیں. جب بھی کوئی آپ کو دعا دیتا آپ بھی پلٹ کے اس کو دیتے. جب بولتا اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے تو آپ بھی بولتے اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت، گاڈ بلیس یو. تم بھی پلٹ کے کیوں بولتے؟ یہ اخلاق ہے. دوستو اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. کیا بول رہا میں آپ سے؟ اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. اگر مثال کے طور پہ تم نے 18 مرتبہ سارے مرحومین کے بہاف میں تم نے یہ صلوات پڑھی، یہ بول کے پڑھنا کہ on behalf of all the مرحومین میں یہ صلوات پڑھ رہا ہوں. کتنی دیر؟ 2 منٹ 3 منٹ. میں نے کہا نا ایون اگر وضو سے نہیں ہے تو بھی پڑھ سکتے. رائٹ پہ جا رہے، واک کر رہے، بیٹھے ہوئے، شروع کرو. You start your day with this صلوات رحمت کی. جیسے تم نے کہا 18 مرتبہ تم نے کہا کہ اللہ محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کر. امام علی اگر ایک دفعہ بول دے، اللہ کا رسول ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر، تو 200% رحمت ہے. میرا مولا بول دے اللہ اس پہ بھی، تو جتنے تمہارے مرحومین ہیں ان کے اوپر رحمت فوراً پہنچے گی. رحمت جب پہنچے گی ان کے اوپر، جب رحمت آئے گی تو وہ پوچھیں گے کہ اللہ یہ رحمت آ رہی کہاں سے، کس کی طرف سے آ رہی؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں مومن نے تیرے لیے بھیجی ہے. تو وہ وہاں سے دعا کرتا کہ اللہ میرے باپ نے مجھے بھیجی، میری ماں نے مجھے بھیجی، میرے بھائی نے، میری بہن. آلویز یہ کرتے رہو، اس سے اللہ کے تمہارے اوپر بھی رحمت آتی ہے. ہم کو چاہیے کیا سوائے رحمت کے؟ ہم کو چاہیے کیا؟ اللہ کی بلیسنگ چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے. جتنا کرم پروردگار کا لے سکتے اپنی زندگی میں لے لو. اس کے لیے بار بار یہ دعا پڑھو، یہ اللہ کے نام لو، یا غفور الرحیم، یا غفور، اس کی تسبیح پڑھو، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا غفور. یہ بولو یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا. اس کے بعد بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں بولا. پھر بولو یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. یہ وہ نام ہے اللہ کے کہ جو تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دیں گے، تم کو پیس عطا کریں گے. اس لیے کہ اب میں بولوں دعائے کمیل جو تھرسڈے کی موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے دعائے کمیل. دعائے کمیل میں میرا مولا بول رہا، عابد بن رامی نہیں بول رہا. امام اس کا اینڈ دیکھیں دعائے کمیل کا، اس میں امام علی علیہ السلام بولتے ہیں ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اسی لیے میں بول رہا کہ مرحومین کو بھی اس کا فائدہ ہم کو بھی ہو رہا. بیماریوں سے بچو گے اگر تم یہ پڑھتے رہو. یہ تسبیحات اربع کثرت سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ وہ 4 نام ہیں اللہ کے کہ جو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی ہم پڑھتے ہیں. یہ مرحومین کی نیابت میں پڑھو گے تو مرحومین کو بھی اس کا فائدہ ہے. بہترین تحفہ ہے مرنے والے کے لیے.
اور اس کا ثواب ہم کو یہ مل رہا کہ مولا علی علیہ السلام بولے کہ اللہ تیرا ذکر شفا ہے، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جتنا تم ذکر الہی کرتے رہو گے اللہ تم کو شفا کاملہ دیتا رہے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ بس میرا وقت ہو گیا، 40 منٹ کی مجلس ہو گئی، ابھی مصائب باقی۔ اللہ اس مرحوم ثاقب میاں کے درجات کو بلند کرے، ان کے بھائی کے درجات کو بلند کرے، آپ اس میاں کے، اللہ ان دونوں بھائیوں کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، سلامت رکھ۔ دنیا جانتی ہے کہ ان کے والد جو شیعت کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، مولا ان کو صحت کا سلامت رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آزاداری کو فروغ کرنے میں بڑا کنٹریبیوشن ہے بامبے میں، بہت بڑا کنٹریبیوشن، کہ کس طرح انہوں نے آزاداری کو فروغ کیا۔ مولا حسین ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ قبرستان کا بنانا، امام بارگاہ، بس میں یہی کہتا کہ اللہ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھا، کہ وہ اسی طرح آزاداری کے لیے کام کرے، حسین کے لیے کام کرے۔ ہر چیز یہیں رہ جائے گی، لیکن جو ان کا کام ہے مولا حسین کے لیے، امام حسین کسی کا نہیں رکھتے۔ میری ان سے خواہش ہے کہ یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یہ زیارت عاشورہ کے جملے، زیارت عاشورہ میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، وہاں پہ زیارت عاشورہ جب کمپلیٹ ہوتی، کمپلیٹ یہ سجدے کے جملے جو میں پڑھا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ ہم سجدے میں جو زیارت عاشورہ کا پیک ہے، وہ پیک کے جملے میں نے کہے، سب کو بول رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو اپنے خنوت میں پڑھو۔ بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ اللہ ہم کو شفاعت الحسین نصیب ہو۔ اس رات میں، جس رات میں کوئی ساتھ نہیں دے گا، اس رات میں ہم کو مولا حسین کی شفاعت نصیب۔ مرحوم ثاقب حسن کی مغفرت کے لیے، ان کے بھائی کی مغفرت کے لیے، اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، ماں باپ کے لیے بہت تکلیف تھی، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ جب بھی کسی جوان کا ذکر ہوتا ہے، ہم کو کربلا کا وہ جوان یاد آتا، حسین کا وہ جوان بیٹا یاد آتا، وہ علی اکبر جس کی شہادت کے بعد میرا مولا حسین ضعیف ہو گیا تھا۔ وہ ماں بی بی لیلا یہ دیکھ رہی تھی کہ خیمے کے دروازے کے اوپر مولا حسین میدان کی طرف نگاہ ہے۔ جناب لیلا خیمے کے اندر سے دیکھ رہے مولا حسین کے چہرے کو، کہ جوان بیٹا ہے، باپ کا دل ہے، اگر میرے بیٹے پر کوئی مصیبت آئے گی ضرور باپ کے چہرے کا رنگ بدلے گا۔ کچھ دیر کے بعد جناب لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری۔ امام نے پلٹ کے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی علی اکبر کی آواز آئی، ضعیف باپ اپنی اس کی ماں سے بول رہا کہ لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ بس دوستو حسین نے کہا اب جو میدان میں چلے، تو روایت کا جملہ ہے کبھی حسین اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، بار بار ایک جملہ بولتے تھے کہ علی اکبر بابا کدھر آئے بیٹا، ولدی حسین کدھر آئے۔ امام وقت ہے، اپنے دور کا امام زمانہ ہے مولا حسین۔
امام کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری آواز کے بعد تمہارے بابا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، بیٹا تمہارے بابا کو نظر نہیں آ رہا۔ عزیزو جب حسین پہنچے، خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ جو حال دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا، حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین۔ جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر اٹھو، باپ آیا ہے۔ شہزادے کا سر مبارک اپنے زانوں پہ رکھ، دیکھا کہ بچے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا، ضعیف باپ۔ عزیزو حسین نے ہٹانا چاہا، پھر علی اکبر نے رکھ لیا، پھر حسین نے زور سے جب ہٹایا اور علی اکبر کے زخمی سینے کو دیکھا، میں کتنی آسانی سے بول رہا اور اب سن رہے، جب زخمی سینے کو دیکھا تو حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، آستین کو الٹی ایک نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی نکال دی۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سنو کہ جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا تھا۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا، مختل سے گزر رہا تھا، تو اس وقت لیلا نے اون کی بلندی سے دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا جلتی ہوئی ریت کے اوپر ہے، تو ماں نے تڑپ کے کہا میرے لال تمہارا لاشا جلتی ہوئی ریت پر ہے، آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بس دوستو جب مدینے کی زندگی میں بی بی لیلا کا یہ حال تھا کہ صبح ہوتی اپنے گھر کے صحن زخمی ہے اور لاشا دھوپ میں پڑا ہوا، بیٹا میرے سر پہ چادر نہیں تھی ورنہ تمہارے لاشے پہ چادر۔ حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ، شہزادے علی اکبر کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ مرحوم سید ثاقب حسن رضوی کے اس مجلس کا مکمل ثواب پہنچے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو، بیمار کربلا بیمار مدینہ کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت دے دے۔ اللہ تو جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی۔ پروردگار سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، بالخصوص برادر عزیز ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کو سلامت رکھ۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سید ثاقب حسن رضوی ابن سید اختر حسن رضوی مرحوم کے لیے بسم اللہ۔